شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھتے دیکھتے بیت جاتی ہے عمر برق و شرار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اس دنیا میں ہم آ کر اپنی اصل منزل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ایک مسافر خانے میں اس وقت گویا مقیم ہیں اور اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسافر خانے میں رہ کر ہم نے مسافر خانے کا تصور ختم کر دیا، ورنہ یقینی طور پر ہماری موت کی گاڑی ہمیں لینے کے لیے انتہائی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھی چلی جا رہی ہے، اور ایک غیر محسوس رفتار کے ساتھ ہم بھی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ اور میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہمیں چوکنا کر رہا ہے، دنیا میں ایسے رہ کہ گویا تو مسافر ہے، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہے کہ اگر یہ سانس رک جائے
تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ ٹوٹ کر رہ جائے گا جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا محاسبہ کیا اور اپنے گناہوں پر 4 آنسو بہائے۔ یہ فرما کر پھر یہ آیت قرآنی تلاوت کرتے جو سورہ مریم میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، یعنی جب تم آخری سانس لوگے تو تمہاری روح اس جسم فانی کو چھوڑ رہی ہوگی۔ جب تمہارا آخری سانس ہوگا تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہوگے۔ جب تم آخری سانس لے رہے ہوگے تو اپنی قبر میں رکھے جا رہے ہوگے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر اتارا تو ارشاد فرمایا ویران ہونے کے لیے بنا اور مرنے کے لیے جنو۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ روز بروز جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہماری غفلت کی نیند نہیں اڑتی، ہم غافل ہوئے پڑے ہیں۔ اے غفلت شیارو، قرآن پاک جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے۔ 17ویں پارے کی ابتدائی آیت کو غور سے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ بنو امیہ میں ایک کرو ففر کا شہنشاہ ہوا ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان۔ یہ خلیفہ صاحب علم تھے اور مسند خلافت پر متمکن ہونے سے قبل عبادت گزار بھی تھے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے ایک غسال کو دیکھا جو دمشق کے دروازے پر گزر رہے تھے، کپڑا ہاتھ میں لپیٹا ہوا تھا اور آثار یہی تھے کہ وہ غسال کسی مردے کو نہلانے جا رہا ہے۔ تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حسرت سے کہا کاش میں بھی ایک غسال ہوتا اور اپنے ہاتھ ہی کی کمائی روزانہ کھاتا اور میں دنیاوی حکومت کے کسی معاملے کا والی نہ ہوتا۔ جب سیدنا صوفی ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ عبد الملک کے اس مقولے کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ جب ان بادشاہوں کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ ہمارے حال کی تمنا کرتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ ان بادشاہوں کے حال کی تمنا نہیں کرتے۔ عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی پا رہا ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کیسی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو شاہی پر رشک بیکار ہے، سرمائے پر غبطہ فضول ہے، دنیاوی دولت پر ناز ایک حسین خواب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے۔ عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے شان و شوکت اور دبدبے کے خلیفہ گزرے ہیں، بنو عباس سے ان کا تعلق تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا
تو اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار دیکھتے اور حسرت کے ساتھ یہ آیتیں پڑھتے، ترجمہ کنز الایمان، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ ان آیات کو پڑھتے پڑھتے خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کی جان نکل گئی، انہوں نے دم توڑ دیا۔ تو کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ خلیفہ معتصم باللہ، اس کی بھی سنیے، اپنی موت کے وقت بستر پر تڑپ رہے تھے اور افسوس کے ساتھ لگاتار یہی کہہ رہے تھے، لو علمت ان عمری ہاکذا قصیر ما فعلت، یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی کم ہے تو میں بادشاہی نہ کرتا۔ یہی کلمات اس کی زبان پر تھے کہ ان کا بھی دم نکل گیا۔ تخت آرا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ کاش ہماری آنکھ کھلتی، اے اقتدار کے سہانے سپنے دیکھنے والوں، بڑی بڑی ملیں کھولنے کے خواب دیکھنے والوں، بہت زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی دھن میں رچنے بسنے والوں، ذرا اپنے انجام پر بھی کبھی غور کر لیا کرو کہ یہ سارا مال و متاع یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اس دنیا سے جس نے بھی دل لگایا وہ ضرور پچھتایا، اور اس دنیا میں رہ کر جس نے اپنی آخرت کی یاد کو دل میں بسایا تو وہ کامیاب ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، آپ کیوں ادھر دور آ کر تشریف فرما ہو گئے؟ فرمایا، مجھے قبر نے آواز دی اور اپنے پاس بلا کر کہا، اے عمر بن عبد العزیز، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے قبر سے کہا کہ تو مجھے ضرور بتا دے۔ قبر سے آواز آئی، جو کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون سارا پی جاتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں، انسان کے جوڑوں کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہوں، اس کے کندھے باہوں سے جدا کر ڈالتی ہوں، سرینوں کو رانوں سے اور رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے الگ الگ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے، اے لوگوں، یقیناً اس دنیا میں بہت کم عرصہ رہنا ہے، مگر اس کا دھوکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس دنیا میں جو آبرودار ہے وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے، اس دنیا میں جو مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر و نادار ہے، اس دنیا کا جوان ان قریب بڈھا ہو جائے گا، اس کا زندہ جلد ہی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس دنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا کہیں تمہیں فریب میں نہ مبتلا کر دے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جلد ہی منہ پھیر لیتی ہے؟ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں ہے اس دنیا کے اس شخص جنہوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے شہر بسائے، بڑی بڑی نہریں کھود کر نکالی، بڑے بڑے باغات سجائے، مگر افسوس تھوڑا ہی عرصہ اس دنیا میں رہ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت مندی سے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح وہ گناہوں پر دلیر ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال دنیا کی کثرت کی وجہ سے نگاہ رشک سے وہ دیکھے جاتے تھے، لوگ ان پر حسد کرتے، لیکن پھر بھی وہ دولت کے نشے میں بدمست تھے۔ مال جمع کرنے کی راہ میں چاہے کتنی ہی رکاوٹیں پیش آتی، وہ ان ساری رکاوٹوں راہ مال کی
ہر طرح کی مصیبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے اور بے فکری کے ساتھ مال کماتے رہے، لیکن اب موت نے ان کا سارا نشہ حرم کر دیا اور گہری قبر میں جا سوئے۔ ان کے حسین جسموں کا مٹی نے کیا حال کر دیا۔ قبر کے کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ہڈیوں کو پائمال کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ دنیا میں آرام دہ پلنگوں اور نرم نرم گدینوں میں اپنے خدام کے ہجوم میں رہا کرتے تھے، خوشامد خور احباب ہر وقت ان کی دلداری کیا کرتے۔ کسی نے ان کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ کوئی قبرستان میں چل کر آواز دے کر ان سے پوچھے کہ اب تم پر کیا گزر رہی ہے؟ مالدار و نادار سب کے سب ایک ہی قبرستان میں پڑے ہیں۔ نہ مالدار کی قبر بنگلہ نما ہے، نہ غریب کی قبر جھونپڑی جیسی، سب یکساں ہے۔ اب ان کے مالدار کی قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو کہ اے بھائی مالدار، تیری قبر میں تیرے مال نے تجھے کیا کام دیا؟ کسی غریب کی قبر پر آواز دے کر پوچھو کہ اے بھائی غریب، تجھے تیری غربت نے قبر میں کیا نقصان پہنچایا؟ ان کی زبان کے بارے میں دریافت کرو جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر طرف دیکھتی رہتی تھی۔ ان کی نرم نرم چمڑیوں کا حال دریافت کرو، ان کے حسین و دلربا چہروں کا حال معلوم کرو، ان کے خوبصورت جسم کا معلوم کرو۔ ان سب کا قبر کے کیڑوں نے کیا حشر کیا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، گوشت کھا ڈالا، منہ پر مٹی ڈال دی، جوڑ کو توڑ کر الگ الگ کر دیا۔ کہاں ہے ان کے خوشامد خور نوکر چاکر جو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کے وسیع کمرے جن میں آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے ان کی وہ دولت جسے جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے؟ ان کے نوکروں نے ان کی قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ دان ساتھ نہ دیا؟ قبر میں کوئی بستر ہی بچھا دیا ہوتا، کوئی تکیہ ہی رکھ دیا ہوتا، یوں ہی فرش خاک پر ڈال دیا، کوئی باغ بغیچہ لگا دیا ہوتا۔ اب وہ اپنی قبر میں تنہا پڑے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، ان کے لیے دن رات یکساں ہے، نہ اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ کیسے کیسے ناز نخروں والے مرد اور عورتیں آج ان کے جسم قبر میں بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ان کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں۔ یہاں یہ اس حال میں ہیں، ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، ان کے شوہروں نے دوسرے نکاح کر لیے اور وہ دوسروں کے پہلوؤں میں مزے اڑا رہے ہیں۔ ان کی اولاد نے مکانات پر قبضہ جما لیا، ان کے وارثوں نے ان کے خون پسینے کی کمائی آپس میں تقسیم کر لی۔ مگر ہاں کچھ نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی قبروں میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو یاد رکھا اور اپنی آخرت کی تیاری کی۔ اے وہ آدمی جو عنقریب اپنی قبر میں جانے والا ہے، آخر اس دنیا میں ایسی کیا کشش ہے کہ تو اس کے دھوکے میں پڑ گیا؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ کمبخت دنیا ہمیشہ تیرا ساتھ دے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس فانی گھر میں سدا رہے گا؟ تیرے یہ پختہ مکان، تیرے پھلوں سے لدے ہوئے باغ اور تیرے نرم نرم گدیلے، گرمی سردی کے لباس، یہ سب کے سب یکدم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو کوئی شے ان کو دور نہ کر سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آ رہے ہوں گے، شدت پیاس سے کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی،
آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو غسل دے رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے دیتا ہوا جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار رہا ہے۔ مت بھول کہ عنقریب تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ انسان ایسی چیز سے مطمئن ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے اور لمبی لمبی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کے حسین نظاروں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے۔ افسوس، تیرا سارے کا سارا دن غفلت میں بیت جاتا ہے اور تیری رات خواب غفلت میں گزر جاتی ہے، حالانکہ موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو جو کچھ کر رہا ہے کل تجھے پچھتانا پڑ جائے گا۔ تیری زندگی کا انداز، تیری زندگی کا رہن سہن تو یہی بتا رہا ہے کہ تو وہی کر رہا ہے جس طرح جانور کیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے ایک ہفتے کے اندر سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی غور کا مقام ہے۔ کاش کبھی کبھی ہماری بھی یہ سوچ بن جائے کہ آج ہم جس مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، عن قریب یہ ہمارا گھومنا پھرنا بند ہو جائے گا۔ چلیے اگر اچانک موت نہ بھی آئی تو اچانک بیمار تو ہو سکتے ہیں۔ کسی کو فالج پٹخ کر بستر پر ڈال دیتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک اسپتال کے کمرے میں پہنچا دیتا ہے، تو کسی کی گردن بخار پکڑ لیتا ہے اور انسان بستر پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے چہرے ہم تصور میں دیکھ سکتے ہیں جو کل دن دناتے پھرتے تھے لیکن آج فل اسٹاپ لگ گیا۔ کتنی زبانیں ہم یاد کر سکتے ہیں جو اس قدر چہکتی تھی کہ چپ ہونے کا نام نہ لیتی تھی، آج ان زبانوں پر قبر میں کیڑے چمٹ رہے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے پیٹ ہمارے تصور میں آ سکتے ہیں کہ اس کو نہ رشوت بھر سکتی تھی، نہ سود بھر سکتا تھا، نہ کوئی لذیذ کھانا اس پیٹ کو بھر سکتا تھا، لیکن آج قبر کی مٹی نے اس پیٹ کو بھر دیا۔ اگر تصور کی بالکنی سے جھانک کر ہم دیکھیں تو کئی حسین نوجوان ہمارے تصور میں آئیں گے جو کل تک اپنے حسن و جمال پر نازا تھے، اپنے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، لیکن موت نے انہیں قبر میں پہنچا دیا اور ان کے حسین جسموں پر کیڑے چل رہے ہوں گے۔ ایسے بھی حسین چہرے ہماری نگاہوں میں آ جائیں گے کہ جو نت نئے فیشن سے فرصت نہ پاتے تھے، ہر نیا فیشن ان سے جاری ہوتا تھا، نئی نئی ڈیزائن کے بیش قیمت لباس وہ زیب تن کیا کرتے تھے، لیکن موت نے انہیں بھی کورے لٹھے کے کفن میں ملبوس کر کے اندھیری قبر میں پہنچا دیا۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو اس طرح اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غور کریں کہ جس طرح وہ قبر میں چلا گیا، جس طرح یہ قبر میں جا پہنچی، اسی طرح ہم بھی اپنی قبر میں پہنچنے والے ہیں۔ جب بجلی فیل ہو جاتی ہے، کلیجہ دھک سے رہ جاتا ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ گھپ اندھیری قبر میں کیا کریں گے۔ آج بلی میاؤں کرتی ہے تو سہم جاتے ہیں، کتا بھونکتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے۔ اسی طرح روایت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اعمال مختلف شکلوں میں پہنچ کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھے اعمال اچھی شکلوں پر متشکل ہو کر آتے ہیں، برے اعمال بری شکلوں پر متشکل ہو کر ایذا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر جو حرام کا روپیہ ہم نے لیا وہ حرام کا روپیہ انگارہ بن کر قبر میں آ پہنچا تو کیا کریں گے؟ کسی کو گالی دی، وہ گالی خوفناک بلی کی شکل میں قبر میں آ دھمکی تو کیا بنے گا؟ کسی کو تماچا مارا، وہ تماچا اگر کسی کتے کی شکل میں آ پہنچا تو کیا کرو گے؟
داڑھی منڈائی، اور یہ بھی حرام فعل ہے، داڑھی منڈانا کسی بچھو کی شکل میں آ کر چہرے پر چپک گیا تو کیا کرو گے؟ جی ہاں، کوئٹہ کے قریب ایک کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی، لوگوں نے مل کر دفنا دیا۔ اتنے میں اس کے عزیز آ پہنچے اور مطالبہ کیا کہ ہم اپنے عزیز کو اپنے گاؤں میں لے جا کر دفنائیں گے۔ چنانچہ قبر کو دوبارہ کھودا گیا، جو ہی سل ہٹائی لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس نوجوان کو کفن میں لپیٹا تھا اس کے چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے، یہ اب کلین شیو نہیں، اس کے چہرے پر کالی داڑھی نکل آئی ہے۔ یہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے کالے بچھوؤں کی داڑھی بنی ہوئی ہے۔ خوف کھا کر پھر سل رکھ دی، مٹی ڈالی اور سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی لذتیں فانی ہیں، دنیا کی شرم و حیا سے مت شرماؤ، کہیں دنیا کی شرم مرنے کے بعد مہنگی نہ پڑ جائے اور بعد میں کہیں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ آج تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، آج تو روزے نہیں رکھے جاتے، آج تو خوب گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی گناہ مہنگے پڑ جائیں اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پھر پچھتانا پڑے۔ کیونکہ آج ہر ایک کا یہ نعرہ ہے کہ یار ساری عمر پڑی ہے، ابھی ذرا یہ کر لیتے ہیں، ذرا وہ کر لیتے ہیں، اچھا بھائی رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، اچھا جناب حج کر کے آئیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، اچھا جی شادی کے بعد ہم ضرور داڑھی رکھ لیں گے، اچھا جی ہم ذرا اس مصروفیت سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں ضرور آئیں گے، ہم سنتوں کے قافلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ موت راستے میں آپ کو آ لے اور آپ منزل کے سوانے سپنے دیکھ رہے ہیں لیکن موت آپ کو گھسیٹ کر قبر کے اندر گاڑ کر رکھ دے اور پھر پچھتانا پڑ جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب، تو نے تھوڑی مدت مجھے کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ یا اللہ مجھے شادی کی مہلت بھی نہیں دی، شادی کے بعد داڑھی رکھنے کی پکی نیت تھی، یا اللہ یہ حرام نوکری ضرور میں کر رہا تھا اور پکا ارادہ تھا کہ ذرا اتنی ہی تنخواہ کی کوئی سہولت والی نوکری ملتی تو میں یہ سود کی نوکری پر لعنت بھیج دیتا۔ میرا ضمیر ملامت کرتا تھا، میں رشوت ضرور لیتا تھا، لیکن میں تلاش میں تھا کوئی اچھی سی دکان مل جاتی تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتا اور حلال کمائی کرتا۔ یا اللہ میں ضرور نماز نہیں پڑھتا تھا، پکی نیت کر رکھی تھی کہ رمضان سے نماز شروع کرنی ہے، لیکن یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے میرے رب عز و جل، تو نے تھوڑی مدت مجھے کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ لیکن اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مت بھولو زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ مرنے کے بعد یہ کہنا پڑ جائے کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دیتا تو میں نیک بن جاتا، تو ابھی مہلت مل چکی، اس مہلت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار کا واقعہ ہے، اس نے بہت سارا مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ میرا سارا مال و اسباب میرے آگے ڈھیر کر دو۔ چنانچہ سارے زر و جواہرات، ساری دولت، سارا اس کا قیمتی سرمایہ اس کے آگے ڈھیر کر دیا گیا۔ جب اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو نگاہوں کے سامنے دیکھا، بڑی حسرت ہوئی کہ اب میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکوں گا، اب یہ میرے کام کے نہیں رہے۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ تو حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتا؟ رب کریم کی قسم میں تیرے جسم سے تیری جان کو نکالے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو گھبرا کر اس نے کہا اے ملک الموت مجھے اتنی مہلت تو دے دیجئے کہ میں ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اب مہلت نہیں مل سکتی، اس وقت سے پہلے تجھے اتنی لمبی مہلت ملی تھی،
اس میں تو نے کیوں خیرات نہ کر دی؟ یہ فرما کر سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو اب فائدہ نہیں کہ بندہ مرنے کے بعد کفے افسوس مل کر کہے اے میرے رب تو نے تھوڑی مدت مجھے کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ تو پھر میرے بھائیوں مہلت نہیں مل سکتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص نجران سے حاضر ہوا جس کی عمر 200 سال تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بڑے میاں دنیا کو کیسا پایا؟ وہ بڑے میاں عرض کرنے لگے علی جا کچھ سال مصیبت میں کٹے، کچھ آرام میں گزرے، دن رات یوں ہی گزرتے رہے اور میں 200 سال کا ہو گیا۔ اگر بچے پیدا نہ ہو تو مخلوق تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے مر مر کے، اور اگر موت نہ ہو تو دنیا میں کسی کو رہنے کی جگہ نہ ملے۔ دنیا کی رفتار اسی طرح جاری ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے میاں جو چاہو مانگ لو، اگر کوئی چیز خواہش ہے تو وہ بتا دو۔ تو وہ بڑے میاں بڑے دانا تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا آپ میری وہ عمر جو گزر چکی ہے وہ مجھے واپس دے سکتے ہیں، یا موت جو آنے والی ہے اس کو مجھ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور پھر مجھے بھی آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ کہتے ہیں ایک شخص کی اکلوتی بیٹی کا نکاح ہوا، بڑی دھوم دھام سے اس نے شادی کی اور جہیز میں بہت قیمتی سامان اس نے دیا، لیکن قسمت کی بات کہ تھوڑے ہی دن میں وہ دلہن موت کے گھاٹ پر گئی۔ غمزدہ باپ نے دنیا کے عیش و طرب کا سارا سامان کو مہیا کر دیا، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ تم اس طرح جوانی میں بھی مر سکتی ہے، ورنہ کفن بھی تجھے میں جہیز میں دے دیتا۔ تو افسوس ہماری آنکھیں موت کی طرف سے بالکل بند ہیں۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، اس کی زندگی کا انداز یہی بتاتا ہے، زبان سے ضرور کہتا ہے کہ یہ سب کو مرنا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دل کی گہرائی سے یہ صدا نہیں نکلتی، ورنہ تیاری ضرور کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں عید، عاشورے اور عرفے کی رات، رجب المرجب کے پہلے جمعے کی رات، شب براءت بلکہ ہر شب جمعہ پہلے اپنی قبروں پر پہنچتی ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ واقعی ہمارے لیے اس میں بہت درد عبرت ہے۔ اپنے اعمال پہ کب نظر جائے گی، عمر غفلت میں یوں ہی گزر جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قطعاً یقیناً کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو واقعی اس دنیا میں ہمارے لیے بے شمار عبرت کے نمونے ہیں، بلکہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہر ایک ہمارے لیے عبرت کا بہت کچھ سامان چھوڑتا جاتا ہے کہ جس طرح آج میں دنیا سے چل دیا ہوں، ان قریب تم بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ ہاں ہاں، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مردے کو جب اس کے تخت پر رکھ کر 3 قدم لے چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے، اور جن اور انسان کے سوا جو چاہے اس کے کلام کو سن سکتا ہے۔ مردہ بولتا ہے اے میرے بھائیوں، اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، دنیا کہیں تمہیں اسی طرح دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح مجھے ڈال دیا، کہیں زمانہ تم سے بھی اسی طرح نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلتا رہا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وہ وارثوں کے لیے چھوڑ چلا ہوں، اب تو قرض خواہ مجھ سے ڈرے گا اور حساب کرے گا، اور تم لوگ بھی مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔
یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو وطن جان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے بیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنار شیخ ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس دنیا کی، اور جتنا اس کے بعد کا وقفہ ہے اتنی اس کے بعد کے لیے تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے نوجوان اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں جا پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ مزید حدیث پاک میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس سے پہلے کہ پیغام اجل آ پہنچے جلدی جلدی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ کیا معلوم کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں صبح سورج دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا معلوم کہ آج راتوں رات ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے، کیا معلوم کہ آج راتوں رات ہم میں سے کسی کا ہاتھ فیل ہو جائے، کوئی حادثے میں کچل کر موت کے گھاٹ اتر جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد کی گولی کا نشانہ بن جائے۔ ہر طرف موت دندناتی پھر رہی ہے، مگر پھر بھی غفلت حیرت بالائے حیرت، لہذا اے آخرت کی طرف رکھنے والوں جلدی جلدی توبہ کر کے اٹھو، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ آج کی رات کیوں نہ گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور عہد کر لیا جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنی پچھلی نمازوں روزوں کا بھی حساب کر لو اور ان کو قضا عمری کر لو، اور جو تاخیر ہوئی اس کی بھی توبہ کر لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد اب رمضان کا کوئی روزہ ہم شرعی مجبوری کے بغیر قضا نہیں کریں گے۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس کوئی اوباش کسی دوشیزہ کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو تو یا تو مارے غیرت کے تم دروازہ بند کر دو گے، یا اگر تم مضبوط ہو تو اس سے ڈرو گے، یا تم ہو سکتا ہے کہ پولیس کو بلا کر اس کو گرفتار کروا دو گے۔ تو پتا چلا کہ تم یہ بے حیائی کا منظر اپنی غیرت ایمانی کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائے، لیکن دروازے کے باہر تو یہ منظر تم سے برداشت نہ ہو سکا، اور اب جب دروازہ بند کر کے اپنے گھر پر آئے تم نے ٹی وی کا بٹن آن کیا تو اس سے بھونڈا منظر ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی رقص کر رہے ہیں، تم انہیں خوشی خوشی دیکھ رہے ہو، تمہارے پہلو میں تمہاری جوان بیٹی بیٹھی ہے،
تمہاری بہو بھی موجود ہے، تمہاری زوجہ بھی موجود ہے، اب اس سے بڑھ کر بے حیائی کے مناظر تم یہاں دیکھ رہے ہو، اب تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ ذرا سوچو، ذرا غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ تو گھبرا کر اس سے بھی توبہ کر لو کہ آج تک جتنے ڈرامے دیکھے، جتنی فلمیں دیکھی، غیر عورتوں کو دیکھا، جتنی بدنگاہی کی، سب سے توبہ کیے لیتے ہیں اور آج سے عہد کرتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ اے غیرت مندو، جن کا کلمہ پڑا ان کا ارشاد سنتے چلو۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مونچھیں پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی شکلیں مت بناؤ۔ تو اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو للکار ہے، تم دشمنان شہ ابرار جیسی شکلیں کیوں بناتے ہو؟ آج سے داڑھی منڈانے سے توبہ کر لو، ایک مٹھی سے گھٹانے سے بھی توبہ کر لو کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ آج سے عہد کرتے ہیں کہ اب داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول